خیالی پلاؤ۔ شیخ چلی ایک بیوقوف نوجوان تھا۔ وہ حد درجے کا کاہل و کام چور تھا، مگر خیالی پلاؤ پکانے اور شیخیاں بگاڑنے میں بہت ماہر تھا۔ اس کا بوڑھی ماں کے سوا اور کوئی نہ تھا۔ ماں بھی شیخ چلی کی ان حرکتوں کی وجہ سے بہت پریشان رہتی تھی اور چاہتی تھی کہ وہ کوئی کام کاج کر کے گھر کے حالات بدلے، مگر شیخ چلی کو تو صرف بڑے بڑے خواب دیکھنے کی عادت تھی۔ شیخ چلی کا اصل نام محمد رمضان تھا۔ شیخ چلی اپنے گھر میں بیٹھا خیالی منصوبے بنا رہا ہے۔ ماں ایک ٹوکری ہاتھ میں لے کمرے میں داخل ہوتی ہے۔ ماں غصے سے، ارے کمبخت نکٹھو، سارا دن یوں ہی گھر میں پڑا رہتا ہے، کوئی کام کاج بھی کر لیا کر۔ شیخ چلی مسکرا کر، ناراض کیوں ہوتی ہیں امی جان؟ اب دیکھیے گا ایک دن آئے گا جب ہر جگہ آپ کے بیٹے کے چرچے ہوں گے، آپ جہاں سے گزریں گے لوگ کہیں گے وہ دیکھو شیخ چلی کی ماں جا رہی ہے۔ ماں ماتھے پہ ہاتھ مار کے، وہ تو اب بھی کہتے ہیں وہ دیکھو شیخ چلی کی ماں جا رہی ہے، جس کا بیٹا کام کا نہ کاج کا، دشمن اناج کا۔ شیخ چلی ماں کو دلاسا دیتے ہوئے، ارے ماں آپ بالکل فکر نہ کریں، سب بڑے لوگوں کو پہلے طنز کا نشانہ بنایا جاتا ہے، ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے، پھر ایک دن ایسا بھی آتا ہے۔ ماں شیخ چلی کی بات کاٹ کر، مگر آج ایسا دن آ گیا ہے کہ گھر میں پکانے کے لیے آٹے کی چٹکی بھی نہیں ہے۔ بڑی مشکل سے مرغی کے یہ درجن انڈے جمع کیے ہیں، انہیں جا کے بازار میں بیچو تاکہ کچھ پیسے آئیں اور کھانے پینے کا کچھ بندوبست ہو سکے۔ انڈوں کی ٹوکری شیخ چلی کو دیتی ہے۔ شیخ چلی فرما بردار، اچھا ماں جان، میں یوں کیا اور یوں آیا، چٹکی بجا کے اشارہ کرتا ہے اور ٹوکری لے کر باہر نکل جاتا ہے۔ شیخ چلی راستے سے گزر رہا ہے۔ چلتے چلتے ایک سایہ دار درخت نظر آیا تو کچھ دیر سستانے کے لیے اس کی چھاؤں میں جا بیٹھا اور حسب عادت خیالی پلاؤ پکانے لگا۔ شیخ چلی خود کلامی کے انداز میں، میری اماں تو بہت سادہ ہے، لو بتاؤ مرغی جو انڈے دیتی ہے بیچ دیتی ہے، اگر یہ انڈے میں کسی مرغے کے نیچے رکھ دوں تو کچھ دن بعد ان میں سے 12 چوزے نکل آئیں گے، پھر یہ چوزے مرغیاں بن جائیں گے، پھر مرغیاں روزانہ درجنوں انڈے دیں گی جو میں بازار میں بیچ کر آیا کروں گا، خوب آمدنی ہوگی، ماں کے سارے گلے شکوے دور ہو جائیں گے۔ پھر کچھ سوچ کر، نہیں میں سارے انڈے نہیں بیچوں گا، کچھ انڈے مرغیوں کے نیچے بھی رکھ دوں گا، ان سے اور چوزے نکل آئیں گے، پھر وہ بھی بڑے ہو کے مرغیاں بن جائیں گے، پھر میں ان مرغیوں کو بازار میں بیچ کے ایک اچھی نسل کی گائے اور بھینس خرید لوں گا، پھر ان کا دودھ مکھن گھی بنا کر فروخت کروں گا۔ یہ سارے پیسے میں اماں کو نہیں دوں گا بلکہ الگ جمع کرتا رہوں گا، پھر ان پیسوں سے اور مرغیاں اور بھینسیں خرید لوں گا، پھر میرے پاس روپیہ ہی روپیہ ہوگا، گھر ہوگا، شاندار موٹر کار ہوگی۔ پھر کچھ سوچ کر شرماتے ہوئے، پھر میری اچھی سی لڑکی سے شادی ہو جائے گی، دعوت ہوگی، بہت سارے لوگ آئیں گے، شاندار کھانے پکیں گے، پھر لوگ میری شان دیکھ کر حیران ہوں گے، سارے زمانے میں میرا نام ہوگا، لوگ مجھے شیخ چلی صاحب شیخ چلی صاحب پکاریں گے۔ اگر کسی نے مجھے صرف شیخ چلی کہا تو میں اسے 1 لات رسید کروں گا، یوں۔ شیخ چلی زور سے لات مارتا ہے تو انڈوں پہ لگتی ہے اور سارے انڈے ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں۔ شیخ چلی رونے لگتا ہے۔ شیخ چلی، ارے یہ کیا ہو گیا، انڈوں کے ساتھ ساتھ میرے خواب بھی ٹوٹ گئے۔ ماں خوش ہو کر، آ گیا میرا لال، لا جلدی سے پیسے دے تو میں کچھ کھانے پکانے کا بندوبست کروں۔ شیخ چلی خاموشی سے انڈوں کی ٹوکری ماں کے سامنے کر دیتا ہے۔ ماں ٹوٹے انڈے دیکھ کے بہت غصہ ہوتی ہے۔ ماں غصے سے، کم بخت تیرا ستیہ ناس، سارے انڈے توڑ ڈالے۔ شیخ چلی معصومیت سے، مایوسی کفر ہے اور آ جائیں گی امی جان۔ ماں غصے سے جل کر، ارے کم بخت مارے، اب انڈے تو تو دے گا کیا؟ شیخ چلی خیالی پلاؤ پکاتے، ایک دن آئے گا میں اس گھر میں ہر طرف روپیہ ہی روپیہ ہوگا، آپ کو روپیہ رکھنے کے لیے جگہ بھی کم پڑ جائے گی، اور ماں غصے سے اپنی چپل اتار کر، ماں ٹھہر تو صحیح، تیری تو میں ایسی خبر لیتی ہوں۔ شیخ چلی یہ دیکھ کر دوڑتا ہے، ہائے ارے 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 یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ شیخ چلی آگے آگے دوڑتا ہے، ماں چپل ہاتھ میں لی پیچھے پیچھے دوڑتی ہے، دونوں کمرے سے باہر نکل جاتے ہیں اور پردہ گر جاتا ہے۔
اس طرح کی اور کہانیاں سننا چاہتے ہیں بچوں تو پیراماؤنٹ کہانی سلسلہ اور پاکستان سے آپ بہت سی کتابیں ہم سے سن سکتے ہیں. بہت سی کہانیاں بچوں کے لیے ہمارے پاس ہیں. ابراہیم بانی کمنٹس میں لکھیے اور بتائیے آپ کو کیسے لگی. شیئر، لائک اینڈ سبسکرائب. تھینک یو.